درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھنے اور چھونے کے متعلق کچھ مسائل فقہیہ آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس باب کے مسائل 4 قسم کے ہیں، یعنی یہاں پہ جو بیان کیے جائیں گے وہ 4 طرح کے مسائل ہوں گے۔ نمبر 1 مرد کا مرد کو دیکھنا، نمبر 2 عورت کا عورت کو دیکھنا، اور نمبر 3 عورت کا مرد کو دیکھنا، اور نمبر 4 مرد کا عورت کو دیکھنا۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مرد مرد کو دیکھے گا، عورت عورت کو دیکھے گی، یا پھر عورت مرد کو دیکھے گی، یا مرد عورت کو دیکھے گا۔ کس کے لیے کتنا دیکھنا، کس کا دیکھنا جائز ہے، کس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، اور کتنا حصہ چھونا جائز ہے، یہ سارے مسائل اس میں آپ لوگ سماعت کریں گے۔ فرماتے ہیں مرد مرد کے ہر حصے بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے سوا ان اعضاء کے جن کا ستر ضروری ہے۔ ستر کتنے اعضاء کا ضروری ہے مرد کے لیے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک، یعنی گھٹنا اس میں شامل ہے۔ گھٹنا چھپا ہوا ہے، ادھر ناف تک حصہ چھپا ہوا ہے، نیچے کے پاؤں اور اس کا اوپر کا جو حصہ ہے، تو یہ مرد مرد کے بدن کو اتنے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس میں کسی طرح کوئی قباحت یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، جن کا ستر ضروری ہے اسے نہیں دیکھ سکتا، یعنی اتنے حصے سے اس پہ نگاہ ڈالنا مرد کے لیے، مرد کے دیکھنے کے، مرد کو دیکھنا بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے کہ اس حصے بدن کا چھپانا فرض ہے۔ جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے ان کو عورت کہتے ہیں۔ عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہوتا ہے۔ کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو اسے منع کرے کہ بھئی گھٹنا کیوں کھولے ہوئے، چھپاؤ اس کو، اور ران کھولے ہوئے دیکھے تو سختی کے ساتھ منع کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ گھٹنا اگر کھلا ہے تو بہت سختی سے نہیں کہے، مگر پھر بھی اسے ٹوکے اور فوراً کہے گھٹنا چھپاؤ۔ ران کھلی ہوئی ہے تو سختی کے ساتھ منع کرنے کا حکم ہے، اور شرمگاہ کھولے ہوئے ہو تو اسے سزا دی جائے گی۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ بہت چھوٹے بچے کے لیے عورت نہیں، یعنی اس کے بدن کے کسی حصے کا چھپانا فرض نہیں۔ عورت نہیں کا مطلب یعنی اس کے کسی بدن کے حصے کو چھپانا فرض نہیں ہے۔ اب 1-2 سال کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، تو اس کا پورا بدن بھی اگر کھلا ہوا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، وہ ننگا رہ سکتا ہے۔ پھر جب کچھ بڑا ہو گیا تو اس کے آگے پیچھے کا مقام چھپانا ضروری ہے۔ پھر جب اور بڑا ہو جائے، 10 برس سے زیادہ کا ہو جائے، تو اس کے لیے بالغ کا سا حکم ہے، یعنی وہ 10 سال کا ہو گیا تو اب وہ جو حکم مرد کا تھا وہی حکم اس کا بھی ہے۔ بالغ ابھی اگرچہ نہیں ہوا وہ بچہ، 10 سال کا 11 سال کا بچہ بالغ اگرچہ نہیں ہو، پھر بھی حکم یہ ہے کہ اسے اپنے اعضائے ستر کو چھپانا کیا ہے؟ لازم ہے، اسے چھپایا جائے۔ اچھا، جس حصے بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے اس کو چھو بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے لے کے یہاں تک چھپانا تو فرض تھا، تو اسے چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ کوئی چاہے کہ کسی کی ران پہ ہاتھ لگائے، اور یہ زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے، یہ ہلدی ولدی کی جو رسمیں چلتی ہیں تو بہنوں ہی لگاتا ہے، یا مطلب اور کوئی ایسے لوگ لگاتے ہیں، کچھ رسمیں ہوتی ہیں معاشرے میں، اس میں یہ بالکل خراب چیز ہے۔ ہلدی لگائی تو تہمند پہنا کے بٹھا دیا، اب اس کی ران تک پہ ملے جا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ ہاں، گھٹنا چھپا ہوا تھا، ناپ تک یہاں تک کپڑا تھا، ادھر اوپر اور ادھر نیچے، اگر یہاں لگا دی کسی نے اپنے ہاتھ سے تو یہ تو جائز تھا۔ البتہ مرد بھی ران وغیرہ اور کسی حصے کو ہاتھ مرد کے نہیں لگا سکتا ہے۔ لڑکا جب مراہق ہو جائے اور وہ خوبصورت نہ ہو تو نظر کے بارے میں اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے۔ مراہق کا مطلب قریب البلوغ، یعنی کہ 10-11 سال کا بچہ جو ہے مراہق ہوتا ہے، 9-10-11 یہ قریب البلوغ ہوتا ہے۔ تو 10-11 سال کا لڑکا جو ہے اگر خوبصورت ہے بہت زیادہ تو اس کی طرف دیکھنے کا وہی حکم ہے۔ ہاں، خوبصورت اگر نہیں ہے تو وہ حکم ہے جو مرد کا ہے، یعنی اس کے اتنے حصے کو چھوڑ کر کے باقی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور خوبصورت ہو تو عورت کا جو حکم ہے وہ اس کے لیے ہے۔
اگر بہت زیادہ خوبصورت لڑکا ہے تو اس لڑکے کے بدن کو بھی دیکھنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ شیطان دیکھیے ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور قوم لوط جو تباہ ہوئی تھی وہ لڑکوں کی طرف میلان کی وجہ سے ہی ان پہ عذاب نازل ہوا تھا، کہ ان لوگوں کی عادت تھی وہ عورتوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے، لڑکوں میں رکھتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کا حکم وہ ہے جو عورت کا ہے، یعنی شہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ ہاں، اور شہوت نہ ہو تو اس کی طرف بھی نظر کر سکتا ہے، مگر آپ کو لگتا ہے اسے دیکھوں گا تو مجھے شہوت ہوگی، ہیجان پیدا ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں اس کی طرف دیکھنا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ تنہائی بھی جائز ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ شہوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ اب یہ کیسے پتہ لگے کہ شہوت ہوئی نہیں ہوئی؟ تو کہتے ہیں اگر دل میں یہ خواہش پیدا ہو، لاؤ بھائی اس کا گال چوم لوں، اس کا بوسہ لے لوں، تو یہ بھی شہوت میں داخل ہے، اور سمجھ لیجئے کہ شہوت ہے، لہٰذا اب اس کی طرف دیکھنا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، مرد کا بھی دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں نظر نہ کرے اگر شہوت کا اندیشہ ہو، بوسے کی خواہش پیدا ہونا بھی شہوت کی حد میں ہی داخل ہے۔ اگر یہ خواہش پیدا ہو گئی تو سمجھ لیجیے شہوت ہے، لہذا ایسی صورت میں اس امرد اور مراہق لڑکے کی طرف جو کہ خوبصورت ہو اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔